دلوں کو جیت لیتے تھے، دلوں کو جیت لیتے تھے، دلبر ہوں تو ایسے ہوں، دلبر ہوں تو ایسے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تعلیم، ناظرہ قرآن مجید پڑھنا، عربی اور فارسی کے تعلیم کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، دینی تعلیم کا حصول کسی بھی مسلمان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام علم و عمل کا مذہب ہے اور انسان کی آخروی زندگی کا دار و مدار بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیک اعمال کرنے پر ہے، اور نیک اعمال وہی کر سکتا ہے جو دینی علوم سے واقفیت رکھتا ہو، اور دینی علوم اس قدر ضرور حاصل کرے کہ فرائض و احباب اور سنن و نوافل سے آگاہ ہو سکے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ قرآن مجید ضرور پڑھے۔ چنانچہ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ بھی جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کی غرض سے عربی قاعدہ پڑھایا اور دینی علوم کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مائل کیا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک برس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن مجید پڑھنا بہت ضروری ہے، مگر اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کے نزدیک کوئی شخص ایسا نہ تھا جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ تاہم 1955 میں جب دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دوبارہ سے تعمیر ہوئی تو وہاں امامت کی غرض سے مولانا نظام الدین کی تقریری ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل کی اور پھر اس کی دہرائی کی تاکہ الفاظ کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی تو کچھ ہی عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین کی خدمت میں عرض کیا، مجھے عربی اور فارسی پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں عربی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نظام الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شوق دیکھا تو عربی گرامر کی بنیادی کتاب الصرف پڑھانا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کریمہ بھی ان سے پڑھی، مگر اسکول کی تعلیم مصروفیات کی وجہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ تاہم 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین سے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مگر ملازمت کی مصروفیات کی وجہ سے 10 پارے ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ سکے۔ مشہور عالم دین مفتی مہر الدین نے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے محلہ پرانا ڈاک خانہ روڈ چاہمیرہ میں اپنا مکان تعمیر کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مفتی مہر الدین سے ہمسایہ ہونے کی بنا پر اچھے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مفتی مہر الدین نے مسجد بدریہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے تو صبح کے وقت چند نوجوان طلباء کو عربی گرامر، صرف اور نحو پڑھانا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مفتی مہر الدین سے صرف و نحو پڑھنا شروع کی اور صرف و نحو کے بعد شرح مائتہ عامل پڑھی۔ مفتی مہر الدین نے طلباء کو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھانا شروع کیا اور وہ ترجمے کے ساتھ مختصر شرح بھی بیان کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو ترجمہ اور شرح کے ساتھ مفتی مہر الدین سے پڑھنا شروع کیا اور ابھی 20 سپارے ہی پڑھے تھے کہ مفتی مہر الدین نے مسجد بدریہ کی خطابت چھوڑ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر جاتے اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے میں ہی مکمل قرآن مجید مع ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے مفتی مہر الدین سے بہت اچھے مراسم تھے اور جس زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم مکمل کی، اس زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت لاہور ہی میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مہر الدین کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے وصال تک ان سے اکثر و بیشتر ملتے رہتے تھے۔
اور ان سے دعائیں لیتے تھے۔ مفتی مہردین نے جب بھی آپ رحمتہ اللہ علیہ کو کوئی کام کہا، آپ رحمتہ اللہ علیہ نے جان فشانی سے اس کام کو انجام دیا۔ 1988 میں مفتی محمد حسین نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نے جامعہ نعیمہ میں دورہ قرآن مجید کا اہتمام کیا، جس سے بے شمار اہل علم حضرات نے استفادہ کیا اور دورہ قرآن مجید میں شمولیت اختیار کی۔ یہ دورہ باقاعدہ ایک کلاس کی صورت میں ہوتا تھا اور اس کلاس میں حاضری کے لیے وقت کی پابندی لازمی تھی۔ دورہ قرآن مجید کی یہ کلاس بعد نماز ظہر ہوتی تھی اور اس کلاس کے استاد مولانا مختار احمد دورانی تھے اور ان کے علاوہ بھی چند جید علماء کرام اپنے اپنے مضامین پڑھاتے تھے، جبکہ مولانا مختار احمد دورانی قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھاتے تھے۔ کلاس کا وقت قریباً 4 گھنٹے تھا اور جب مولانا مختار احمد دورانی تدریس کے دوران وقفہ کرتے تو دیگر اساتذہ کے پیریڈ شروع ہو جاتے تھے اور یہ دورہ قرآن مجید چند ماہ جاری رہا اور پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مولانا مختار احمد دورانی عالم فاضل تھے اور انہیں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پر کامل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے طلباء کو اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی اسرار و رموز سے آگاہ کرنے کی کوشش کی اور ایک دن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید کے اصل اسرار و رموز اللہ والا ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں پر قرآن مجید کے اسرار و رموز ظاہر کرتا ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنی اس نعمت سے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نواز رکھا تھا اور وہ قرآن مجید کے معنی اور مطالب سے بخوبی آگاہ تھے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور مزید عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا۔ شکریہ۔